منصور آپ کو آغاز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتی ہے۔ ہمارا تمام سٹاف اور ماہرین سخت محنت سے مستند معلومات اکٹھی کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ متعلقہ کتابوں، اخبارات، تحقیقی مقالہ جات کے ساتھ ساتھ ہم بین الاقوامی انسائکلوپیڈیاز، ڈیجیٹل ڈیٹا بیس، ریسرچ جرنلز اور الیکٹرانک میڈیا سے بھی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، مگر پھر بھی ہم انسانی کمزوریوں سے انکار نہیں کرتے، جس کے لیے کمنٹ سیکشن میں آپ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ 29 اگست 1966 ایک اہم واقعہ رونما ہوا، دنیا کی تاریخ میں ایک ایسی شہادت جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ 29 اگست یوم شہادت ہے سید قطب شہید کی۔ آج سے 54 سال پہلے مصر میں ایک ڈکٹیٹر نے ایک عظیم شخصیت کو ان کے دینی اور علمی کارناموں کی وجہ سے 1966 میں پھانسی دے کر شہید کر دیا۔ سید قطب کا اصل نام سید ہے، جبکہ قطب ان کا خاندانی نام ہے۔ ان کے آباء و اجداد اصلاً جزیرۃ العرب کے رہنے والے ہیں۔ ان کے خاندان کے ایک بزرگ وہاں سے ہجرت کر کے بالائی مصر کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے۔ سید قطب کی پیدائش 9 اکتوبر 1906 میں مصر کے ضلع اسیوط کے موشا نامی گاؤں میں ہوئی۔ سید قطب اسلامی تحریک کے سب سے اہم نظریات میں سے ایک تھے اور ایک ہیں جو مسلم معاشروں میں صحیح معنوں میں اسلامی اقدار اور طرز عمل کو دوبارہ قائم کرنا چاہتے تھے، جو کم و بیش مغرب زدہ ہو چکی تھی۔ وہ مصر کے جس گاؤں میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی، وہیں کے سرکاری پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کی اور 1920 میں ثانوی تعلیم کے لیے قاہرہ چلے گئے۔ قاہرہ سے واپسی پر دارالعلوم میں ایک استاد کے فرائض سر انجام دیے۔ 1933 سے 1952 تک انہوں نے وزارت تعلیم میں پہلے استاد کے طور پر اور بعد میں انسپیکٹرز آف اسکول اور ایڈمنسٹریٹر کے طور پر بھی کام کیا۔ وہ اس وقت نمایاں سیکولر ادبی اشرافیہ میں سے ایک بن گئے۔ انہوں نے 100 سے زیادہ نظموں کے ساتھ ساتھ ادبی اور سماجی موضوعات پر مضامین اور کتابیں بھی شائع کی۔ 1948 میں اسلام میں سماجی انصاف، جسے کل 6 ایڈیشنز میں تبدیل کیا گیا، جس کی وجوہات مکمل طور پر واضح نہیں ہیں، لیکن مصری سیاست کا انتشار، سامراجی طاقتوں کی اپنی پوزیشن کو دوبارہ قائم کرنے کی کوشش اور اسرائیل کی ریاست کے قیام نے غالباً ایک کردار ادا کیا۔ ان کی اسلام پسندی کی تصدیق امریکہ کے 2 سالہ مطالعاتی دورے کے دوران ہوئی، جنہوں نے انہیں تکنیکی طور پر بہت متاثر کیا۔ ریاست متحدہ میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے سید قطب کے کچھ خیالات کو تقویت بھی ملی۔ 2 سالوں کے دوران انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں ولسن ٹیچرز کالج، اسٹیٹ کالج برائے تعلیم اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں کام کیا اور تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے امریکہ کے بڑے بڑے شہروں کا دورہ بھی کیا۔ مصر واپسی پر سید قطب نے دی امریکہ دیٹ آئی ہیو سی شائع کیا، جہاں وہ واضح طور پر ان چیزوں پر تنقید کرنے لگے جن کا انہوں نے ریاست متحدہ میں مشاہدہ کیا تھا۔ وہاں کی مادیت پرستی، انفرادی آزادی، معاشی نظام، نسل پرستی، وحشیانہ باکسنگ کے میچ، بات چیت اور دوستی میں سطحی فن اور جانوروں کی طرح جنسوں کا اختلاط، یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے ان کے خیالات کو بالکل ہی بدل کر رکھ دیا۔ 1948 میں سید قطب کا نظریاتی رجحان یکسر ایک اسلامی عالمی نظریے کی طرف تبدیل ہو گیا جب انہوں نے اپنا پہلا اسلامی مقالہ العدل لکھا۔ اس کے بعد وہ اخوان المسلمین سے وابستہ ہو گئے اور آخری دم تک اسی سے وابستہ رہے۔ سید قطب شہید مصری معاشرے کے اندر ایک ادیب کی حیثیت سے ابھرے۔ سیاسی اور اجتماعی نکات کے عنوان سے انہوں نے اپنا نام پیدا کیا۔ ان کی اہم ترین تصنیف قرآن کریم کی تفسیر ہے، جو فی ظلال القرآن کے نام سے عربی میں لکھی گئی ہے اور اس کا ترجمہ بشمول اردو کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ سید قطب نے اپنے ذاتی تجربات اور فکری نشو و نما کو اپنی مشہور تصنیف معلم فی التاریخ میں جمع کیا، جو ایک مذہبی اور سیاسی منشور ہے جس کے بارے میں وہ یقین رکھتے تھے کہ ایک حقیقی اسلامی نظام ہے۔ اس متن میں یہ بھی تھا کہ سید قطب نے مصر میں عبد الناصر کی حکومت جیسی مسلم حکومتوں کو سیکولر قرار دیتے ہوئے ان کی قانونی حیثیت خدائی اختیار کی بجائے انسانی اختیار پر مبنی کر دی۔ جولائی 1952 میں مصر کی مغرب نواز حکومت کو جمال عبد الناصر کی سربراہی میں قوم پرست فری آفیسرز موومنٹ نے ختم کر دیا تھا۔ قطب اور اخوان المسلمون دونوں نے بادشاہت کی حکومت کے خلاف بغاوت کا خیر مقدم کیا، جسے انہوں نے غیر اسلامی اور برطانوی سامراج کے ماتحت سمجھا تھا۔ ناصر سید قطب کے گھر جاتا اور ان سے انقلاب کے بارے میں خیالات پوچھتا۔ اخوان کے بہت سے ارکان نے ناصر سے اسلامی حکومت قائم کرنے کی توقع کی تھی، تاہم اخوان اور آزاد افسران کے درمیان تعاون، جس نے انقلاب کی کامیابی کو نشان زد کیا تھا، جلد ہی خراب ہو گیا، کیونکہ یہ واضح ہو گیا کہ ناصریت کا سیکولر قوم پرست نظریہ اخوان کی اسلامیت سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ جمال عبد الناصر نے خفیہ طور پر ایک تنظیم قائم کی تھی جو اقتدار میں آنے کے بعد اخوان المسلمون کی کافی حد تک مخالفت کرے گی۔ اس تنظیم کو تحریر یعنی عربی میں آزادی کہا جاتا تھا۔ سید قطب کو ناصر کے متبادل منصوبوں کا ادراک نہیں تھا اور وہ اس سے اکثر ملتے۔ بعض اوقات دن میں 12 گھنٹے بادشاہت پر بحث ہوتی۔ ایک بار جب سید قطب کو معلوم ہوا کہ ناصر نے آزاد افسروں اور اخوان کے درمیان رازداری کا فائدہ اٹھایا ہے، تو انہوں نے ناصر سے فوراً علیحدگی اختیار کی۔ سید قطب کو مئی 1964 میں عراق کے صدر عبدالسلام عارف کے حکم پر 9 اگست 1965 کو دوبارہ گرفتار کرنے سے پہلے صرف 8 ماہ کے لیے جیل سے رہا کیا گیا تھا۔
इस पर रियासत का तख्ता उलटने की साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया गया था और कुछ लोगों का ख्याल है कि कुतुब के खिलाफ अदालत में लगाए गए बहुत से इल्ज़ामात बराह रास्त मुअल्लम फित तारीख से लिए गए थे और उसने अपने तहरीरी बयानात की तायीद भी की थी। मुकदमे का इख्तिताम कुतुब और इख्वानुल मुस्लिमून के 6 दीगर अरकान के लिए मौत की सज़ा पर हुआ। उसे सदर के कत्ल की साजिश में हिस्सा लेने पर मौत की सज़ा सुनाई गई थी। जमाल नासिर के तारीख दौरे आमरीत में कई बार आपको पाबंदी सलासिल किया गया। इख्वानुल मुस्लिमून से आपकी वाबस्तगी मिस्री हुकूमत को बहुत खटकती थी। जमाल नासिर के दौरे हुकूमत में जब आपको गिरफ्तार किया गया तो तकरीबन 10 साल हो चुके थे। इसी हुकूमत ने आपको पेशकश की कि आप चंद सतूर लिख कर दे दें जिनमें मिस्री हुकूमत से माफ़ी की दरख्वास्त की गई हो। आपने फरमाया, मुझे ताज्जुब होता है उन लोगों पर जो ये कहते हैं कि बातिल से माफ़ी मांग लो। अगर मेरी गिरफ्तारी कुदरत की तरफ से है तो मैं इसी में खुश हूँ, और अगर मेरी गिरफ्तारी बातिल की तरफ से है तो मैं बातिल से रहम की भीख मांगने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। इसके बाद आप पर जुल्म सितम का सिलसिला मजीद तेज कर दिया गया और बिलाखिर इस्लाम के इस अजीम मुफक्किर, दाई और मुफस्सिर कुरान को उनकी शोहरा आफाक किताब मुअल्लम फित तारीख लिखने पर मिस्री हुकूमत के खिलाफ साजिशें करने के बेबुनियाद इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया और 25 अगस्त 1966 को फांसी का हुक्मनामा जारी हुआ। 29 अगस्त 1966 को उनको फांसी दे दी गई। सैयद कुतुब की सबसे छोटी बहन हमीदा कुतुब अपने बड़े भाई की शहादत से एक रात पहले की रोदात बयान करती हैं। वो लिखती हैं कि 28 अगस्त 1966 की रात जब मैं जेल में थी, जेलर सफूत ने मुझे तलब किया और कहा कि ये देखो तुम्हारे भाई की मौत का आर्डर, उसे कल फांसी दे दी जाएगी। हुकूमत चाहती है कि तुम्हारा भाई सैयद हमारी बात का जवाब हाँ में दे। अगर वो जवाब हाँ में नहीं देगा तो अपने भाई को तुम भी खो दोगी और हम भी और मिस्र भी। हम नहीं चाहते कि इसे फांसी दी जाए, हम इसे बचाना चाहते हैं। उसे समझाने और बचाने में सिर्फ तुम हमारी मदद कर सकती हो। तुम सैयद से ये बात लिखवा दो कि हमारी तहरीक का ताल्लुक किसी नामालूम ग्रुप से है। मैंने कहा ये आपको भी मालूम है और मुझे भी और खुद नासिर को भी मालूम है कि इख्वान का ताल्लुक किसी मुल्की या गैर मुल्की नापसंदीदा ग्रुप से नहीं है, तो फिर ये बात मैं अपने भाई से किस तरह कहूँ। जेलर ने कहा, तुम ठीक कहती हो, हमें मालूम है कि तुम्हारा ताल्लुक किसी ऐसे नापसंदीदा ग्रुप से नहीं है। आप अच्छे लोग हैं, लेकिन सैयद को बचाने के लिए हमें इस तहरीर की ज़रूरत है। मैंने कहा, इस बात पर भाई का जवाब मुझे मालूम है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं उन तक ये बात पहुँचा देती हूँ। जेलर ने अमले से कहा कि इसे सैयद कुतुब के पास ले जाएं। मैंने जेलर और अमले ही की मौजूदगी में भाई तक पैगाम पहुंचाया। भाई सैयद ने मेरे चेहरे की तरफ इस तरह देखा गोया पूछ रहे हो कि क्या तुम भी यही चाहती हो या ये लोग ये चाहते हैं। मैंने इशारे से उनको बताया कि ये लोग ये चाहते हैं। फिर भाई ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, खुदा की कसम अगर ये बात सच्ची होती तो मैं लिख देता और दुनिया की कोई ताकत मुझे ये लिखने और कहने से ना रोक पाती, लेकिन चूंकि ये बात है ही सरासर झूठ, इसलिए मैं किसी सूरत झूठ नहीं बोलूँगा। जेलर सफूत ने सैयद भाई से कहा, अच्छा तो फिर आपकी यही राय है? सैयद भाई ने कहा कि हाँ यही राय है। जेलर मुझे ये कहकर चला गया कि अपने भाई के पास थोड़ी देर बैठ लो। अब हम दोनों बहन भाई अकेले थे और ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। मैंने भाई को बताया कि उसने मुझे तलब करके क्या ऑर्डर दिखाए हैं और क्या बात की है और मैंने क्या जवाब दिया है। सैयद भाई ने सारी बात सुनने के बाद बराह रास्त मुझसे पूछा, क्या तुम्हें ये बात पसंद है कि मैं वो बात लिख दूँ जो ये चाहते हैं? मैंने भाई को ईमान और दुख से लबरेज एक हरफी जवाब दिया, नहीं। फिर सैयद भाई ने कहा, ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, ये लोग मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं कर सकते। ये ना मेरी ज़िंदगी में कमी कर सकते हैं और ना इजाफा। मुझे वही मंजूर है जो अल्लाह को मंजूर है। ये थी सैयद कुतुब की आखिरी रात की रुदात। और उसके बाद उन्हें अगली सुबह फांसी दे दी गई और इस्लाम का एक और सपूत अपनी जान इस कलमे पर कुर्बान कर दिया। फांसी से ऐन पहले सरकारी मौलवी ने जब शहीद को कलमे की तलकीन करने की कोशिश की, तब सैयद कुतुब शहीद ने फरमाया कि जिस कलमे की तुम रोटी कमाते हो, मैं उस कलमे के लिए जान दे रहा हूँ। जब सैयद कुतुब शहीद से माफ़ी नामे पर दस्तखत करने को कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जिस उंगली को मैं नमाज में रब की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की शहादत के लिए उठाता हूँ, उससे माफ़ी नामे पर दस्तखत करने के लिए इस्तेमाल करते हुए मुझे अल्लाह ताला से हया आती है। अपने वक्त के फिरौनों ने इमाम सैयद कुतुब को शहीद करके समझ लिया था कि उन्होंने इस्लामी तहरीक का रास्ता रोक लिया है, लेकिन चश्मे फलक शाहिद है कि इमाम हसन अल बन्ना से सैयद कुतुब की शहादत तक और ज़ैनब अल गज़ाली से मेहदी आकिफ मोहम्मद मरसी तक मुसल्लत कैदोबंद की सऊबतें इस कारवान की मंजिल खोटी नहीं कर सकी। उनके नाम लेवा आज भी जिंदा और जावेद अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा हैं। जदीद और कदीम सारे फिरौन तारीख के कूड़ेदान में पड़े गलीज कचरे की मिसाल बने हुए हैं। सैयद कुतुब शहीद से अदालत के अंदर एक मुकालमा हुआ। जज ने यह सवाल किया, तुम पर इल्ज़ाम है कि तुम मिस्र के सदर जमाल नासिर को कत्ल करना चाहते हो। सैयद कुतुब ने इसका जवाब दिया, ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। हम तो एक ऐसा मुआशरा तश्कील देना चाहते हैं जहाँ जमाल नासिर जैसे लोग पैदा ही ना हों, जो इस्तेमार की
کی کھینچی ہوئی لکیروں پر ایمان رکھتا ہے وہ اسلام کی بات نہ کرے۔ ہم تو وہ امت ہیں جس میں ابو بکر عربی، بلال حبشی، سلمان فارسی اور صہیب رومی ہیں۔ سید قطب شہید نے قید کے آخری ایام میں ایک خوبصورت نظم تحریر کی تھی جس کا دلکش ترجمہ محترم خلیل احمد غامدی صاحب نے قطب شہید کی تصنیف معلم فی التاریخ کے اردو ترجمے جادہ و منزل میں کیا۔ سید قطب شہید ایک عالم اور دانشور ہی نہ تھے بلکہ ایک صاحب طرز ادیب اور شاعر بھی تھے۔ اپنی ایک کتاب کا انتساب انہوں نے اپنی والدہ کے نام کیا اور کچھ اس طرح ایک تحریر ان کے نام لکھی کہ اے میری ماں، گاؤں میں رمضان کا پورا مہینہ جب ہمارے گھر پر قاری حضرات دلنشین انداز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو آپ گھنٹوں کان لگا کر پوری محویت اور توجہ کے ساتھ پردے کے پیچھے سے تلاوت سنا کرتے تھے۔ میں آپ کے پاس بیٹھ کر جب بچوں کی عادت کے مطابق شور کرتا تھا تو آپ مجھے اشارے سے باز رہنے کی تلقین کیا کرتی تھیں اور پھر میں بھی آپ کے ساتھ کان لگا کر سننے لگ جاتا تھا۔ میرا دل الفاظ کے سحر انگیز لہن سے محظوظ ہوتا، اگرچہ اس وقت میں ان کے مفہوم سے ناآشنا تھا۔ آپ کے ہاتھوں جب پروان چڑھا تو آپ نے مجھے گاؤں کے پرائمری اسکول میں داخل کرا دیا۔ آپ کی سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے اور میں قرآن حفظ کر لوں اور اللہ مجھے خوش الحانی کی نعمت سے نوازے اور پھر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہر وقت تلاوت کیا کروں۔ پھر آپ کی آرزو بر آئی اور میں نے قرآن حفظ کر لیا اور یوں آپ کی آرزوؤں کا ایک حصہ پورا ہوا۔ اس طرح آپ نے مجھے جس راہ پر ڈالا اس پر میں ابھی تک گامزن ہوں۔ اگرچہ اب آپ ہم سے رخصت ہو گئی ہیں مگر اب تک آپ کی آخری تصویر میرے حافظے پر نقش ہے۔ آپ خوش الحان قاری حضرات کی تلاوت سنتے وقت آپ کے مقدس چہرے کا اتار چڑھاؤ مجھے آج بھی یاد ہے۔ اللہ آپ کی قبر پر رحمت کا سایہ کرے اور آپ کے بیٹے کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو گزشتہ ویڈیوز کی طرح ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے محترم ہے۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔